اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جس کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے۔ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جس کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے۔ اور ایسے ماحول کو دیکھ کر اکثر ایک شعر میرے ذہن میں گردش کرتا ہے کہ کیا کہیں کس سے کہیں کچھ کہا جاتا نہیں، کیا کہیں کس سے کہیں کچھ کہا جاتا نہیں، دل تو اپنا موم ہے صدمہ سہا جاتا نہیں، دل تو اپنا موم ہے صدمہ سہا جاتا نہیں۔ یہ ہیں مسلمان۔ کون ہیں یہ؟ مسلمان۔ اور کون ہیں؟ سنی مسلمان، پکے والے سنی مسلمان ہیں۔ یہ گدھے، ان کی وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان، ہم مسلمان ہیں، بس انہیں تفریح چاہیے، مزہ چاہیے، چاہے حرام کام کرنا پڑے، ناجائز کام کرنا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، لیکن انہیں تفریح چاہیے، مزہ چاہیے۔ اور یہ کودا فاندی کر کس نام پر رہے ہیں؟ یہ ڈانس کس نام پر کر رہے ہیں؟ جلوس محمدی کے نام پر یہ کر رہے ہیں کودا فاندی۔ یہ ڈانس جو ہو رہا ہے وہ جلوس محمدی کے نام پر ہو رہا ہے، اس نبی کے جلوس کے نام پر ہو رہا ہے جو نبی ان خرافات کو مٹانے کے لیے آیا تھا، اس نبی کے جلوس کے نام پر ہو رہا ہے جو نبی ان تمام خرافات سے بچانے کے لیے آیا تھا، جو صحیح دشا دکھانے کے لیے آیا تھا۔ غلط راستے پر اگر بندہ چل رہا ہے تو غلط راستے پر بچا کر صحیح راستے پر چلانے کے لیے آیا تھا، گناہوں سے بچانے کے لیے آیا تھا، غلط کاموں سے بچانے کے لیے آیا تھا، اچھائی کا حکم دینے کے لیے آیا تھا، اچھائی پر چلانے کے لیے جو نبی آیا تھا، یہ سب کچھ اسی جلوس محمدی کے نام پر ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جس کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے۔ یہ ان گدھوں کی وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے، ان جیسے گدھوں کی وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے۔ دوسرے لوگ جو مسلم نہیں ہیں وہ لوگ دیکھو یہ کھیل تماشے والا مذہب ہے، دھرم ہے، کودا فاندے کرنے والا یہ دھرم ہے۔ کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ دوسرا قرآن نہیں پڑھتا، حدیث نہیں پڑھتا، شریعت نہیں پڑھتا، لیکن مسلمان کو پڑھتا ہے اور سوچتا ہے جب مسلمان ایسا ہے تو اس کا اسلام کیسا ہوگا، اس کی نبی پر جو قرآن نازل ہوا وہ کیسا ہوگا، نبی نے جو فرمایا حدیث ہے وہ حدیث کیسی ہوگی۔ تو ان گدھوں کی وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے۔ اور جو غیر مقلد ہیں وہ بھی نشانہ سنیوں کو بناتے ہیں۔ لو بھائی، یہ ہے بریلوی، یہ ہے بریلوی۔ بریلویوں کے نزدیک ڈانس کرنا جائز ہے، کودا فاندی کرنا جائز ہے، ایسے سننا پڑتا ہے۔ ہاں، ان گدھوں کی وجہ سے۔ اس لیے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور میں ان لوگوں سے گزارش کروں گا جو ذمہ دار ہیں، کمیٹی کے ممبر ہیں، جلوس کے ذمہ دار حضرات ہیں، کہ اگر کبھی بھی، اب تو جلوس نکل چکا ہے، اب آئندہ کبھی بھی اگر ایسی حرکت کسی کو دیکھے تو کان پکڑ کر بالکل باہر نکال دیجیے، بالکل جلوس سے باہر کر دیجیے۔ اسلام کے نام پر تماشا مت کروائیے، اسلام کو بدنام مت کروائیے، ورنہ یاد رکھیے گا آپ یہ سوچیں کہ یہ کر رہے ہیں تو یہی بھگتیں گے، آپ بھی بچ نہیں پاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگراں ہے، بروز قیامت ہر ایک سے پوچھ تاچھ ہوگی، ہر ایک سے سوال ہوگا، ہر ایک سے پوچھا جائے گا آپ ذمہ دار تھے، آپ نے روکا کیوں نہیں؟ اور اگر یہ نہیں باز آ رہے ہیں تو ایکشن لیجئے، ایکشن ضرور لینا ہے۔ ایسے لوگوں کو روکنا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ اسلام کو بدنام کرنے کا سبب بن رہے ہیں، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ اسلام کودا فاندی کا نام نہیں ہے، اسلام ڈانس کا نام نہیں ہے، اسلام تفریح کا نام نہیں ہے،
اسلام مزاح کا نام نہیں ہے. ارے اسلام تو وہ ہے جو غلط کام کو روکتا ہے. اسلام تو وہ ہے جو برائی سے بچاتا ہے. اسلام تو وہ ہے جو حرام کاریوں سے بچاتا ہے. اسلام تو وہ ہے جو اچھی دشا دکھانے کی کوشش کرتا ہے, صحیح راستے پر چلاتا ہے. لیکن اگر یہ نہیں باز آ رہے ہیں, یہ نہیں چل رہے ہیں, تو ان کے خلاف ایکشن لینا بہت ضروری ہے. مسلمانوں, خدا را اسلام کو پہچانو, خدا را اسلام کو پڑھو, دین کو پڑھو. اسلام کا پیغام کیا ہے؟ اسلام کا درس کیا ہے؟ خدا را پڑھو. اگر تھوڑا بہت دینی نالج ہوتی, دینی جانکاری ہوتی, تو کبھی ایسی حرکت یہ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے, کبھی یہ کودا پھاندی کرتے ہوئے نظر نہیں آتے, کبھی ڈانس کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. لیکن اسلام کو انہوں نے سمجھا نہیں ہے. اور یہ وہی لوگ ہیں جو اماموں کی بغاوت کرتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو عالموں سے دور رہتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو پڑھے لکھے لوگوں سے دور رہتے ہیں, کتراتے ہیں اور اپنی من مانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا, یہاں پر آپ من مانی کر سکتے ہو, لیکن جب اس دنیا سے جاؤ گے, قبر میں پہنچو گے, تو کچھ نہیں کر پاؤ گے. بڑی کٹائی ہوگی, بڑی پٹائی ہوگی. اس لیے اب بھی باز آ جائیے, ٹائم ہے, وقت ہے. اے میرے نوجوان, باز آ جائیے. آپ غلط کاموں سے توبہ کیجیے. یہ جلوس محمدی آپ نکال رہے ہیں, ادب کے دائرے میں نکالیے, لیکن آپ کودا پھاندی کر رہے ہیں. اسلام کو بدنام کرنے کا سبب ہے اور کچھ نہیں ہے. اس لیے آئندہ خیال رکھیے. یہ جلوس تو اب نکل چکا, لیکن آئندہ کے لیے خیال کیجیے. اور جو نوجوان ایسے کودا پھاندی کیے ہیں, جس علاقے میں بھی کیے ہیں, اگر وہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آج سے ہی توبہ کر لیجیے. آج سے ہی توبہ کر لیجیے. وقت ہے آپ کے پاس میں, ٹائم ہے آپ کے پاس میں. اور عہد کیجیے آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے. آئندہ ادب کے دائرے میں جلوس نکالیں گے, اپنے زبان پر نعت مصطفیٰ گنگنائیں گے, زبان پر درود پاک کا ورد رکھیں گے, اور نظر نیچے جھکا کر جلوس میں شریک ہوں گے. جلوس نکالیں گے, امامہ شریف بھی سجائیں گے انشاءاللہ مولا تعالی. ناظرین, آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات اگر ہمارے چینل پر نئے مہمان ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا, بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا, اور اگر پیج پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کیجئے گا, ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا. اور میں معذرت چاہوں گا اگر آپ حضرات میں سے کسی کا دل دکھا ہو تو, کیوں؟ اسی لیے کہ میٹھی گولی سے علاج نہیں ہوگا, کڑوی گولی دینا پڑیں گی. مولا تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو غلط کاموں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور حرام کاریوں سے, غلط کاموں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور جلوس محمدی کو ادب کے دائرے میں ہمیں نکالنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.